إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ہے اور نہ اس کے بعد کوئی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ بے شمار درود و سلام ہو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کیا آپ نے اللہ کا یہ دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ معزز حاضرین، دین اسلام کے زمین پر عبادت کی نشانی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کی تعمیر کا ہمیں حکم دیا، تاکہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی تعلیم ہو، تربیت ہو اور پرسکون عبادت ہو۔ اور جب تک یہ مسجدیں آباد رہیں گی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آباد رہے گا۔ ہماری بستیاں ختم ہو جائیں گی، ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر قیامت تک آباد رہیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے آباد کرنے کا ہم سب کو حکم دیا ہے۔ اور یہی مسجدیں جب ویران ہو جاتی ہیں تو قوموں کی روح مردہ ہو جاتی ہے، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اور عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کو ہر وقت آباد رکھنے کے لیے
اور مسلمانوں کو اس سے جوڑ کر رکھنے کے لیے مختلف قسم کی تعلیمات دی ہیں۔ اگر مساجد کے ذمہ داران اور مسلمان ان تعلیمات کو احادیث کی روشنی میں پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو روئے زمین کی کوئی بھی مسجد غیر آباد نہیں رہے گی۔ یہ امت مسلمہ کا بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ مسجد کے تقدس کو تو جانتے ہیں لیکن مسجد کے آباد کرنے کے تصور سے وہ نابلد ہیں، اور مسجد ہمارے آنے اور جانے اور ہماری پابندی کے سبب آباد رہتی ہے۔ اسی لیے کہ ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ اعضاء اور جوارح سے اس کا مظاہرہ کیا جائے، اور ہم 5 وقت نمازیں اعضاء اور جوارح کے مظاہرے کے لیے مسجد ہی کو آتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی شان ہے، ہم لوگوں کو یہ شان پہچاننا چاہیے۔ روئے زمین کی سب سے پہلی مسجد بیت اللہ الحرام ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کے بارے میں فرمایا ان اول بیت، یہ روئے زمین کا سب سے پہلا گھر ہے، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا مکہ شہر کے اندر۔ کیوں؟ تاکہ لوگ وہاں پہنچ کر اس کی عبادت کر سکیں۔ اسی طریقے سے روئے زمین کی دوسری سب سے عظیم ترین مسجد مسجد اقصی ہے، جس کو ہم بیت المقدس بھی کہتے ہیں، جو فلسطین میں واقع ہے اور اس وقت یہودیوں کے قبضے میں وہ اسیر ہے، اور مسلمان اس کی باد آباد کاری کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی بھی تاریخ بیان کیا، اور دونوں کی تاریخ میں 40 سال کا فرق بتایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، حضرت ابو ذر کی حدیث میں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ جب آپ مدینہ طیبہ کو ہجرت کر کے آئے تو اللہ کے نبی کی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد بنی مسجد قباء، جو مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے وہاں پر رکے، اور سب سے پہلا جمعہ اسی مسجد کے اندر ادا کیا گیا۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور 2 لڑکوں کی زمین کو اللہ کے نبی نے خریدا اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ یہ تاریخ اسلام یعنی اللہ کے نبی کی تاریخ کی یہ دوسری مسجد ہے، اور تاریخ اسلام کی یہ چوتھی مسجد ہمارے لیے شمار کی جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ برکت کی نیت سے صرف 3 مقامات کا سفر کرنا جائز ہے: بیت اللہ، مسجد اقصی اور مسجد نبوی۔ ایک حدیث میں اجازت دی گئی 2 رکعت نماز پڑھنے کی، اس کے علاوہ کسی جگہ تم برکت کے لیے جا سکتے ہو، اجر کے لیے تو مسجد قباء ہے۔ ان 4 مقامات کے علاوہ اب کوئی بھی برکت کی جگہ ہمارے لیے نہیں، یہی نیت سے جائے۔ مسجد حرام میں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب، مسجد اقصی میں 25,000 نمازوں کا ثواب ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن مسجد قباء میں جو نماز پڑھیں گے اتنا ہی اجر ملے گا، صرف اجازت سے وہاں جانے گا۔ ہر زمانے کے مسلم سلاطین نے مساجد کی تعمیر پر بہت زیادہ اہمیت دیا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد خلافت راشدہ کا زمانہ آیا تو خلافت راشدہ میں بھی مساجد تعمیر کی گئی دنیا بھر کے اندر، اور
1450 سال میں جہاں جہاں مسلمان حاکم بنے یا کسی بھی لیول کے حکمران تھے، ان لوگوں نے مسجدیں بنانے کو بڑی ترجیح دیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے اس زمانے میں بیت اللہ الحرام سے بڑی مسجد یا اس کے مماثل جو تعمیر کی گئی تھی مسجد قرطبہ اسپین میں، جو آج تک موجود ہے. اس اسپین کو خالد طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے حملہ کیا تھا اور اس اسپین میں 800 سال تک حکومت مسلمانوں کی رہی اور وہاں مسجد قرطبہ بنائی گئی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قرطبہ کی مسجد کے تعلق سے ایک نظم ہی لکھی پوری اور اس کے حالات کو انہوں نے پیش کیا. لیکن آج وہ عیسائیوں کے قبضے میں ہیں. مسجد قرطبہ کا جو مصلی ہے وہاں پر چرچ کا گھنٹہ نافذ کیا گیا اور وہاں پر پوتی رکھتی ہے. اب وہاں پر مسلمان 2 رکعت نماز ادا نہیں کر سکتا. لیکن اس زمانے میں، قدیم زمانے میں جب وہ تعمیر کی گئی تھی، وہ سب سے بڑی مسجد دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد شمار کی جاتی تھی. تو ہمارے بادشاہوں نے یہ کام کیا کہ مساجد کو تعمیر کی جائے. لہذا آپ دیکھیں گے مصر، قاہرہ، استنبول، رشیا، بغداد، سامرا، قیرون میں بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کی گئی ہیں. اس کے بعد جو مسلم حکمرانوں کا دور شروع ہوا، ہمارے ملک میں مغلیہ سلطنت قائم کرنے کے لیے مغل آئے. جہاں جہاں مغل گئے اور خصوصاً مغلوں میں شاہجہاں اور اورنگزیب نے بہت سی مساجد کو تعمیر کروایا. عادل شاہی حکمران آئے، وہ بھی بڑی بڑی مسجدوں کو تعمیر کروائے. ابھی بھی آپ دیکھیں گے عادل شاہی حکمرانوں کے دور کی ایک مسجد امتیاز جو ہے، جو آج کے اس زمانے میں ادھونی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کبھی آپ جائیں تو دیکھیں اس مسجد کو تاریخی آج تک بھی اس جو مسجد آباد ہے اور اسی طریقے سے بڑی وسیع مسجد اور بڑی مضبوط تعمیرات اور مسجد کے اوپر لکھے ہوئے صحیح احادیث کے کتبے. اگر یہ لوگ پڑھ لیں صحیح احادیث کے کتبے یا مسجد کو سنبھالنے والے تو ان کی نمازیں درست ہو جائے گی. اور اس کا رنگ رونا آج تک 500 سال 450 سال سے چونکہ تو رکھا ہوا ہے. قطب شاہی حکمران آئے تو انہوں نے مساجد کی تعمیر پر زور دیا اور وہ لوگ مساجد کو آباد کرنے کے در پہ رہے. ہمیشہ سے یہ ہوتا ہوا آیا ہے. اب آئے میرے دوستو، اس مختصر سی تاریخ کے بعد میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہمارے سامنے کسی مسجد کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ایمان جوش مارتے ہیں کہ ہماری مسجد کو ایسا ہوا، ہماری مسجد کو ایسا ہوا، ہماری مسجد کو ایسا ہوا. چنانچہ ابھی حال میں جو فیصلہ بابری مسجد کے بارے میں آیا وہ کچھ بھی ہو، لیکن میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اگر وہ مسجد آباد ہوتی تو منہدم نہیں ہو سکتی. اگر مساجد آباد نہیں ہوں گے تو ان کا یہی معاملہ ہوگا. جنگ آزادی کی آپ تاریخ کو پڑھیے. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم تاریخ کو نہیں پڑھتے. جنگ آزادی کی تاریخ کو پڑھیے. جنگ آزادی کا زیادہ تر اثر جنوب ہندوستان اور بالخصوص ہماری ریاست سلطنت حیدرآباد میں نہیں ہوا تھا، لیکن شمالی ہندوستان میں آزادی کا اثر سب سے زیادہ ہوا. پنجاب، دلی اور اسی طریقے سے بنگال، یہ علاقوں میں بہت اثر ہوا. اگر آپ آج بھی وہاں جائیں گے تو پنجاب کے علاقوں میں سینکڑوں مسجدیں بھینسوں کا استبل بنا کر رکھی گئی کیونکہ وہاں آباد کرنے والے مسلمان ہیں. آج بھی بڑی بڑی شان و شوکت والی مسجدیں، بڑی بڑی جامعات وہاں آباد نہیں ہیں. ابھی آپ نے واٹس ایپ پر دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے ایک گاؤں کے تعلق سے ڈاکومنٹری ہمارے سامنے ہے. اس گاؤں میں ایک مسجد ہے اور کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. زمانے سے قریب 200 سال سے وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، لیکن غیر مسلموں نے اس مسجد کو آج تک آباد کیا، اس کی داد دوزی کی. اور ایک غیر مسلم نے پنج اذانوں کا اہتمام نہ کیا، اس کو اذان دینا نہیں آتا تو ایک USB پورٹ لگا کر پنج وقت نمازوں کا جو ہے اذانوں کا وہ اہتمام کرتا ہے. یہ ایسا ہمارے ملک میں ہوتا ہے، یہ ایسا ہمارے پاس ہوتا ہے. اور جو مسجد آباد نہیں ہوتی اس کے ساتھ غلط سلوک کیا جاتا ہے. چند سالوں پہلے وجے نگرم کے
علاقوں میں، سریکا کولم کے علاقوں کے اوقافی جائیداد کا جو تجزیہ کیا گیا تو ہمارے کچھ بھائی آئے تھے، ان لوگوں نے اس زمانے میں بنی ہوئی ویران 13 مساجد کے دستاویزات کو لائے، ٹوٹی پھوٹی مسجدیں غیر مسلموں کے قبضے میں، اور کئی لوگوں نے مسجدوں کو امام خانہ بنایا، مسلموں کو بیت الخلا بنایا۔ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس سریکا کولم کے علاقے میں جو آندھرا پردیش میں ساحلی آندھرا میں واقع ہے، تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایسے میں ہم لوگوں کو یہ غور کرنا ہے کہ ان مساجد کو اغیار کے نشانے سے اگر بچانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو آباد کرنا ہے۔ جس طریقے سے ہم آباد کریں، ہماری سب سے بڑی ایک ستم ضرورت یہ ہے کہ ہم مساجد کو صرف 5 وقت کی نمازوں کا مقام سمجھتے ہیں، اور ہمارے مساجد کے صدور، معتمدین، انتظامی کمیٹی یا متولی، ان کا بھی یہ تصور ہے کہ اذان کے وقت مسجد کھولو، اذان کے بعد نماز کے بعد مسجد تالا لگاؤ اور چلے جاؤ۔ اگر آپ صحیح مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ مسجد پہ کبھی تالا نہ رہے، یہ مسجد آباد رہے۔ یہ صرف ذکر نہیں، یہ مسافروں کے، لٹے پٹے لوگوں کے قیام کی بھی جگہ ہے، یہ ہماری عدالت بھی ہے، ہمارے فیصلوں کی جگہ بھی ہے، یہ ہمارے لیے تعلیم کا درسگاہ بھی ہے، یہ ہمارے لیے قید خانہ بھی ہے۔ اس کے کئی استعمال بتائے گئے۔ اگر مساجد کا صحیح استعمال کیا گیا تو ہماری مساجد آباد رہے گی، ہمارے بچے اس سے وابستہ رہیں گے۔ بڑی مشکل یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل مساجد سے آباد نہیں ہے۔ میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا، ان احادیث سے میرا مقصود یہ ہے کہ ہماری مسجد پہ تالا نہ پڑے، نوجوان ان مساجد سے وابستہ رہیں۔ ایک بات کہتا ہوا ہم آگے کی بات کہیں گے کہ مساجد بنانے کا شوق لوگوں کے پاس بہت ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن مساجد کی پاکی کا ذوق ہمارے پاس نہیں۔ بڑی بڑی مسجدیں ہم کو مل جائیں، 4 مالے کی مسجد، 5 مالے کی مسجد، سب، لیکن صفائی کا کیا نظم ہے ہمارے پاس؟ ہفتے واری نماز کے لیے ہم مساجد کو وسیع کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مساجد جب ہفتے واری سطح پر پوری کی پوری بھر جاتی ہے تو یہ مساجد 5 وقت میں کیوں نہیں بھرتی؟ آپ تو مانتے ہیں اس بات کو کہ ہر مسجد جمعہ کے لیے لبریز ہو کر نکلتی ہے، ایسی کوئی مسجد نہیں ہے روئے زمین پر جو لبریز ہو کر نہیں نکلتی ہے۔ پھر یہ مسجد 5 وقت میں آباد کیوں نہیں؟ اسی لیے کہ ہم نے مساجد کو وہ اہمیت نہیں دی جو اہمیت ہم لوگوں کو دینا چاہیے تھا۔ آئیے مساجد کی کچھ اہمیتیں کیا ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ ابو داؤد کی ایک حدیث، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کو آپ قصید کرانے کی اجازت دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی قصید روزے میں ہے، تم روزے رکھو، تم روزے رکھو۔ اسی لیے اللہ کے نبی عملی طور پر ہر مہینہ 11 روزے رکھا کرتے تھے۔ ایام 20 کے 3 روزے، ہر پیر اور جمعرات کو پابندی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ کے روزوں کو شمار کر لیں تو اللہ کے نبی ہر مہینہ روزے رکھتے تھے، 11 روزے۔ اس کے بعد صحابی رسول نے حضرت عثمان بن مظعون نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ ہم کو سیاحت کی اجازت دیجیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا سن لو میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ سیاحت کے معنی کیا ہے؟ گرمی کا موسم آیا اوٹی چلے گئے، سردی کا موسم آیا کوئی گرم علاقے کو چلے گئے، بچوں کو چھٹی ملی گھومنے اور پھرنے کے لیے کسی اچھے مقام پر چلے گئے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ گھومنا اور پھرنا اگر ہو میری امت کا تو وہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہے۔ اور یہی ایک عنصر ایسا ہے جس کو سارے مسلمانوں نے بالکل اپنے ذہن فکر سے سوچ سے دور کر دیا، جس کے سبب پشمردگی، بزدلی، خوف،
پھر صحابی رسول نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لنا فی الترحب، یا رسول اللہ ہم لوگوں کو ترحب کی اجازت دیجیے۔ ترحب کے معنی کیا ہے؟ ترحب کے معنی کیا ہے؟ کہ میں تنہا بیٹھوں اکیلا اور اللہ کی عبادت کروں۔ رحمانیت ہمارے دین میں نہیں ہے، لیکن صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کو ترحب کی اجازت دیجیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اکیلا بیٹھوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان ترحب امتی الجلوس فی المساجد انتظار للصلاۃ، کیا ہے لوگوں میری امت کا ترحب مساجد میں آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھنا، یہ میری امت کا ترحب ہے۔ اول وقت میں نماز کو آئے، وضو کرے، تحیۃ المسجد پڑھے، تحیۃ الوضو پڑھے، سنت رواتب پڑھے، نوافل کا اہتمام کرے، امام آنے کا انتظار کرے، اقامت ہوگی، جماعت ہوگی، آرام سے بیٹھے، اللہ کا ذکر کرے، پھر سنت اور نوافل کا اہتمام کرے اور چلے جائیں۔ یہ تم نے اتنی دیر آدھا ایک گھنٹے کی جو تنہائی مسجد میں گزارا ہے، یہ تمہارے لیے ترحب ہے۔ جب ہماری امت کا ترحب مسجد میں ہے، پھر خانقاہوں کی کیا ضرورت ہے؟ سوچو وہاں کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ذکر کی محفل مسجد میں سے جاؤ، اللہ کی یاد مسجد میں کرو۔ مسلمان کے لیے دو چیزیں نہیں ہو سکتی، ایک ہی چیز ہے مسجد۔ پھر یہ نظام خانقاہی کہاں سے تلاش کیا؟ اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ صرف مسجد اللہ کے لیے ترحب کی جگہ۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وان تطیب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں گلیوں کوچوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا۔ صرف حکم ہی نہیں دیا، یہ بھی کہا کہ اس کو پاک صاف رکھا جائے اور اس کو خوشبو سے لبریز کیا جائے، اس مسجد کو خوشبو سے آباد کیا جائے۔ وہاں فرشتے آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے آتے ہیں۔ مسجدوں کو صاف کرنا، گندی کرنا، گندی رکھنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں پاک ہو، صاف ہو، اور مسجدوں کی پاکی اور صفائی ہمارے لیے سب سے اہم ترین بات ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث حضرت جنت سے وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اُرِدَتْ عَلَيَّ عُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقُضَاةُ يَخْرُجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، کہ میری امت کی مزدوریاں مجھ پر پیش کی گئی ہیں، یہاں تک کہ اس ٹوڑے کی مزدوری بھی میرے پر پیش کی گئی جو کچرے کی کنڈی پر پھینکا جاتا ہے۔ پوچھا یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہاں وہ کچرا جو ایک مسلم مسجد سے اٹھانا ہے اور لے جا کر باہر پھینک کر ہے، کچرے کی کنڈی میں ڈال کر آتا ہے، تو یہ مزدوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مزدوری کو میرے اوپر پیش کر دیا۔ سبحان اللہ میرے دوست، معلوم کیا ہوا کہ مسجد کی صفائی پوری امت کا فریضہ ہے، صرف مؤذن صاحب کا فریضہ نہیں، فراش کا فریضہ نہیں، صرف امام کا فریضہ نہیں، یہ سب سے پہلے ان لوگوں کا فریضہ ہے جو مسجد کے متولی بنے ہوئے۔ صدر متولی یا ذمہ دار کے معنی کیا ہے؟ امام، فراش اور مؤذن سے پہلے وہ مسجد میں رہے اور مسجد کے ضروریات کا خیال کریں اور مسجد کی پاکی اور صفائی کا خیال کریں۔ اس پر اللہ ہمارا تعالیٰ بہت زیادہ اجر ہم لوگوں کو دینے والا ہے۔ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کا یہ حکم تھا، صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ صحابہ کرام نے مساجد کو آباد کرنے کی کئی ایک تدبیریں بنا کر رکھی تھی تاکہ نوجوانوں کا دین ہماری مسجدوں سے وابستہ رہے۔ کیا تدبیریں ہیں اس میں سے؟ نمبر ایک تدبیر یہ ہے، بخاری، نسائی اور ابو داؤد میں حدیث آئی کہ نوجوان مساجد میں سویا کریں اور مساجد میں رات گزاریں۔ نوجوان مساجد میں سویا کریں اور مساجد میں رات گزاریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں انه كان ينام وهو شاب عظيم لا اهل له في مسجد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں جوانی کے دنوں میں جب کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی
میں دور جب سرائے نہیں تھے، ہوٹلیں نہیں تھی، لاج نہیں تھی، دور دراز سے مسافر آتے تھے، اجنبی لوگ، ان کی خدمت کی جا سکے، مسافروں کی خدمت کی جا سکے، مہمانوں کی خاطر کی جا سکے، مسجد کو پاک رکھا جائے۔ ہمیشہ اللہ کے نبی کے دروس ہوا کرتے تھے تاکہ مسجد میں رہیں گے تو اللہ کے نبی کی سنتوں سے واقف ہوں گے، کئی بڑے بزرگوں سے ملاقات ہوگی، اسی لیے وہ اپنا بیشتر وقت مسجدوں میں گزارا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے حالات خراب ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک قانون نافذ کیا نوجوانوں پر کہ وہ رات مسجد میں آ کر گزارے تاکہ علاقے کی حفاظت ہو اور مسجدوں کی حفاظت ہو سکے۔ سبحان اللہ میرے دوستو، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ لا ظل سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کب؟ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے سائے کا۔ درختوں کا سایہ ختم، دنیا کے سائے ختم، ایک ہی سایہ رہے گا، وہ عرش کا سایہ رہے گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7 خوش نصیب لوگوں کو جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک خوش نصیب کون ہے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، اور ایک وہ انسان، وہ نوجوان، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا رہتا ہے۔ سبحان اللہ میرے دوستو، ہم آباد کریں مسجد، ہمارے نوجوان مسجدوں میں وقت گزارے، مسجدوں میں سوئیں، مسجدوں کی پاکی کا خیال کریں، یہاں سونے پر بھی اجر ہے، یہاں کی صفائی پر بھی اجر ہے۔ اگر یہ کام ہمارے نوجوان نہیں کریں گے تو جہاں ہمارا مسجد پر تالا پڑ جائے گا۔ آپ کی تعلیم یہاں ہو، آپ کے اسکول کی تعلیم آپ یہاں پر حاصل کریں، امتحانوں کی تیاری مسجدوں کے اندر بیٹھ کے کریں۔ فرق کیا ہوگا؟ اگر آپ گھر پر رہو گے تو شیطان آپ کو ورگلائے گا، تعلیم کے نام پر ہوٹل میں آپ کی شبکری ہو جائے گی، دوستوں کے ساتھ میں کشی کرتے ہو وقت ضائع کر دیا جاؤ گے۔ مسجد میں اگر پڑھو گے تو اللہ کا ڈر بھی رہے گا، اللہ کی طرف متقل بھی رہو گے، بے حیا چیزوں سے بچو گے، خوب محنت کر کر یہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ مگر ہم مسجد کو حصے بچوں نہیں، مسجد یہ ہمارا مرکز ہے میرے دوست۔ عجیب بات ہے، ہمارے لوگ ڈرتے ہیں۔ ایک مسئلہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب بابری مسجد کا مسئلہ ختم ہوا، مسجد گئی سفید ہستی سے، ہم نے کہا کوئی آدمی اللہ تک بچنے والا نہیں ہے، یاد رکھو۔ دل کے بہلانے کو یہ غالب یہ خیال اچھا ہے۔ کیا خیال؟ اب چلے گی نہیں، اس کو زندہ رکھا جائے۔ کیوں نہیں؟ مسجد چوری ہو تو وہ اللہ کی امانت ہے، اس کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا ہمارے اپنے ذاتی گھر پر کسی کا قبضہ ہو تو ایسی چھوڑی کہ جانا چلے گیا، اخر میرا گھر تو قبرستان ہے، ایک قبر کی جگہ آباد کرو۔ دوستوں سوچو، یہ چیز بہت بڑی پیغام کی، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، ورنہ ایسی مسجدیں ویران ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم میں کا کوئی آدمی بچنے والا نہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہماری مسجدوں کو آباد کرنے کی شرعی تدبیریں پوری کی پوری ہم کریں۔ وہ شرعی تدبیریں جو اللہ کے نبی نے بتایا، ان میں سے ایک تدبیر کیا ہے؟ اپنی عورتوں کو مسجد کو لاؤ تاکہ ان کو عبادت ملے، دین ملے، نماز ملے اور تقویٰ حاصل ہو۔ ہمارے بھائی لوگ بڑی شد و وقت سے روک رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ مسجد میں عورت کو لے جانا فتنہ ہے۔ آپ حق نہیں دیا عورت کو، عورت سپریم کورٹ کو پہنچ گئی۔ کل آپ طلاق پہ غلط فیصلہ کریں، عورت سپریم کورٹ کو پہنچ گئی۔ آپ عورت کو مسجد آنے سے روکے، عورت سپریم کورٹ کو پہنچ گئی۔ آئندہ جو مقدمہ آنے والا ہے امت مسلمہ پہ وہ یہی کہ مساجد میں عورتوں کے داخلے کے تعلق میں بڑا فیصلہ آنے والا ہے، تب کیا کرتے ہیں؟ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا
مسجد میں عورتوں کو جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تم نے نبی کی نہیں مانی تو ایک غیر نبی کی ماننا پڑے گا, وہ بھی ایک غیر مسلم کی ماننا پڑے گا. قانون بن جائے گا. اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہو تو عورتوں کو بھی مسجد بناؤ, حق ہے ان کا یہاں پر. یہ مسجد صرف مردوں کی جاگیر نہیں, عورتوں کا حصہ ہے اس میں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں آپ مطالعہ کیجیے. مجھے اور کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے, اسی لیے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. مسجد مہمان خانہ بھی ہے. لوگ بولتے ہیں مہمان کیسا ہوتا ہے, مسجد میں کوئی ادب نہیں ہے. مسجد مہمان خانہ بھی ہے. مسجد مہمان خانہ بھی ہے. کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل بخاری کی حدیث قدیمہ ورحمۃ بن عمر علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فكانوا في صفہ. قبیلے اکل کے کچھ لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ گھر کیا تھا؟ ایک کمرے. مہمان کو رکھا نہیں جا سکتا تھا. اللہ کے نبی کے مہمان آئے تو مسجد نبوی کے صفہ پر, صفہ چبوترے پر ان مہمانوں کے قیام کا انتظام اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا. اس سے معلوم کیا ہوا؟ مسجد عبادت ہی نہیں, مہمانوں کے رہنے کی بھی جگہ ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, ہم نے ہر بات کو تسلیم کیا غیر مسلموں کو. حالات بگڑے تو کہا گیا کہ مسجد میں اب باہر کے مہمانوں کو مت رکھو. ہم میرے کے واقعی نہیں رکھنا چاہتے. اسلام میں مسافرین اور مہمانوں کا بہت بڑا حق ہے. ایک اجنبی آدمی کہاں جائے گا؟ آپ کہتے کہ نہیں ہم آپ کو نہیں جانتے, ہم نہیں رکھ سکتے, حالات خراب ہے. جاننے والوں کو تو آپ مسجد میں رکھ سکتے ہو. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, وہ اللہ کا بندہ ہے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. کئی مسافر مساجد کے پروجیکٹ لے کر آتے ہیں, مدارس کے کام سے آتے ہیں. متولی صاحب نے کہہ دیا مسجد میں کوئی نہیں رہ سکتا. وہ جائے گا تو کہاں جائے گا؟ آپ کو ذرا سوچ کے دیکھیں. ہوٹل میں رہنا بھی اس کے لیے محال ہے, لاج میں رہنا بھی اس کے لیے مشکل ہے. اگر وہ مسجد میں رہے گا تو کیا ہوگا؟ آپ قانونی طریقہ کار اپنائیے اور مسجدوں کو مسافروں کے لیے آباد کیجیے, کیونکہ مسجد مہمان خانہ بھی ہے. ایک اور بات, مسجد ہاسپٹل بھی ہے. مسجد ہاسپٹل بھی ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ خندق کی جنگ میں حضرت سعد بن معاذ زخمی ہو گئے. ایک قریشی حبان بن الارقم نے ان کے بازو کی ایک رگ میں ایک تیر مار دیا تھا. تو اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں ان کے رہنے کا خیمہ لگایا اور ان کے علاج معالجے کا انتظام کیا, اور سعد بن معاذ کا علاج مسجد نبوی میں ہوا کرتا. سبحان اللہ. دیکھیے مسجد کا کیا کام ہے؟ ہاسپٹل. یہ بات ہم کو یہ بتاتی ہے کہ مسجد ایک ایکٹیویٹی سینٹر, اس سے بڑا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہمارا. یہاں مدرسہ بھی ہو, یہاں پر دینی مدرسہ بھی ہو, عصری مدرسہ بھی ہو. مہمان آئے تو ان کو بھی یہاں رکھا جائے گا, حاجت مند اور ضرورت مندوں کو بھی یہاں رکھا جائے گا. جیسے ایک حدیث آتی ہے, اس حدیث میں کہا گیا کہ مسجد فاقہ کا شمع اڈا ہے. مطلب نہیں فقیر نہیں ہے مسجد میں بیٹھ چلو. مسلمان بھکاری مسجد میں آ سکتا ہے, انسان بھکاری مسجد میں آ سکتا ہے. اس کو معلوم یہاں جماعت آتی ہے, اللہ کے بندے آتے ہیں, میری حاجت پوری کر سکتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد کی حدیث حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا, حل منکم احد اطعم اليوم مسکینا, کیا تم نے کا کوئی ایسا آدمی ہے جو اس نے آج کے دن کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ سبحان اللہ. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ. حضرت ابو بکر اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ, میں مسجد میں آیا, میں نے وہاں ایک مانگنے والے کو دیکھا اور میرے بیٹے عبد الرحمان کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا تھا, اور میں نے وہی روٹی کا ٹکڑا بیٹے کے ہاتھ سے لیا اور اس فقیر کو دے دیا. اس سے معلوم کیا ہو؟ بھیک مانگنے والے بھی مسجد کو آ سکتے ہیں, کیونکہ یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے, رحم کرنے والے بندے آتے ہیں اور ان پر رحم و کرم کرتے ہیں. ایک اور بات ہو سکتی,
آپ لوگ بہت سوال کرتے ہیں، مسجدوں میں نکاح ہو رہا، مسجدوں میں ولیمہ ہو رہا، مسجدوں میں کھانا کھلا رہے، اللہ اللہ، لوگوں کو اتنا جوش کیوں آ رہا ہے معلوم مسجد میں؟ یہ کیوں آ رہا معلوم؟ یہ شیطان لگا رہا ہے۔ شادی خانے میں کرے تو آزادی ملتی، مسجد میں آزادی میں شور شرابہ کوم پٹانا سب شادی خانے میں، مسجد میں اجازت ہے نہیں۔ شادی خانے میں نکاح بھی ہوگا، شادی خانے میں ولیمہ بھی ہوگا، شادی خانے میں دعوت بھی دی جا سکتی ہے، کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ دلیل اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ابن ماجہ میں آئی، حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں بیٹھ کر گوشت اور روٹی کی دعوتیں کیا کرتے تھے، گوشت اور روٹی بھی کھایا کرتے تھے۔ اس کے معنی کیا ہے میرے دوست؟ مسلمان کا ہر جائز کا مسجد میں ہو سکتا ہے، حرام نہیں، ہر جائز کا مسجد کے اندر ہو سکتا ہے۔ ایک اور بات، مسجد جیل خانہ بھی ہے، خیر خانہ۔ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ بحرین کے یمامہ کے گورنر حضرت ثمامہ بن عثال رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے ستون پہ قید کیا تھا 3 دن تک۔ خیر خانہ بھی تھا مسجد، کوئی اور جگہ نہیں تھی مسلمانوں کے پاس۔ سوچا بھی نہیں تھا، مطلب کیا تھا کہ اگر کسی غیر مسلم کو مسجد میں لا کر رکھا جائے گا، وہ مسلمانوں کے اخلاق، حسن معاملات، عبادات، ان کی ہمدردی، ان کی روی دیکھے گا تو وہ متاثر ہوگا مسلمانوں سے، اسلام سے اور دین سے۔ یہی ثمامہ بن عثال مسجد نبوی میں آئے، یہی ثمامہ بن عثال مسجد نبوی میں آئے، 3 دن بند کر رکھے تو کیا بولے؟ اللہ کے نبی کے لیے جملے، اے محمد تجھ سے زیادہ مکروہ چہرہ میری نظر میں اور کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی مسکرا دیے چلے، دوسرے دن بھی یہی کہا، تیسرے دن بھی یہی کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ثمامہ کو آزاد کرو، چھوڑ دو، چلا جائے۔ ثمامہ کو کھول دیا، کھولتے ہی ثمامہ بن عثال بھاگے گئے۔ صحابہ پھر بولے کہ مجھے نہانا ہے، ایک درخت کے کنارے پر لے جا کر مسجد ہی میں نہلایا گیا ہوں، سیدھے آ کر اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے۔ کیا بولے؟ اے محمد اب میں کہتا ہوں کہ تم سے زیادہ محبوب چہرہ میرے دل میں اور میری زندگی میں کوئی نہیں۔ کیا کیا اللہ کے نبی نے؟ دعوت نہیں دی، مارا نہیں، ظلم نہیں کیا، جبر نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، صرف اللہ کے نبی کے اخلاق حمیدہ کو دیکھ کر ثمامہ بن عثال جو ہے اسلام لانے پر مجبور ہو گئے۔ آج ہم نے برادران وطن کے لیے مسجدوں کے دروازوں کو کیوں بند کر دیا ہے میرے دوستوں؟ بتاؤ آج جتنی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہے غیر مسلموں میں مسجدوں سے متعلق، وہ اسی لیے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم ہماری مسجد میں نہ آئے۔ اگر کوئی غیر مسلم استنجا کے لیے مسجد میں آ جائے، ہم اوپر سے نیچے تک دیکھیں گے اور اس کو ڈانٹیں گے، دبیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے غلط رویش اختیار کریں گے۔ وہ ڈرتا ہے، وہ خوف کھاتا ہے۔ میرے دوستوں آج کے اس دور میں، پرشور دور میں، اگر غیر مسلموں پر اپنے اثرات کو مرتب کرنا ہو، مساجد کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھولو۔ اب وہ مسجد میں آئیں گے، ہماری عبادتوں کو دیکھیں گے، خوش ہو جائیں گے، سمجھ میں آئے گا کہ ہم کس چیز کی عبادت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ بیچارے حکومت کو بڑی تشویش ہوتی کہ مسجدوں میں کیسے بیانات ہو رہے ہیں۔ ہم کو تشویش نہیں ہے کہ کس عبادت گاہ میں کیسے بیانات ہو رہے ہیں، ہماری مسجد پر کیوں؟ وہ آئیں گے، بیٹھو آزاد، ہم کیا کہتے ہیں سنو، لوگوں کو کیا کہتے ہیں سناؤ۔ جمعہ کے دن کے غیر مسلموں کو دعوت دی جائے اسپیشلی کہ وہ آئے اور جمعہ کا اہتمام ہم جس طریقے سے کرتے ہیں وہ دیکھیں۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس دن میں اور بھی کچھ باتیں ہیں، مساجد کے احکام کو میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا وقت کی تنگی کی وجہ سے، لیکن مساجد کے اہم جز جو ہے ان جزوں کو میں نے بیان کیا۔ دوستو ہماری مسجدیں شہر حیدرآباد میں ہزاروں ہیں، اگر ہم ہمارا طرز عمل اگر بدل دیں تو کتنا انقلاب آئے گا ذرا سوچیے۔ پریشان ہونا نہیں، سوچنا ہے۔ آج لوگ نعرے بازی کر رہے ہیں، یہ استعمال ہے۔ جو کچھ عدالت نے فیصلہ کیا وہ کیا، آپ نے موقع دیا، پھر بیٹا آپ نے کیا۔ لوگ کہتے ہیں عدالت نے نہیں، عدالت کو موقع
یہی جملہ ہمارے لیے سب سے زیادہ بھاری تھا. کیوں کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ عدالت میں مقدمہ ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. ایک راستہ کھلا ہوا ہے، تدبیر کیوں لوگوں نے؟ اب کیا کریں گے؟ کچھ ہونے والا نہیں. لیکن مایوس نہ ہو. میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے، آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آئے، ہر شہر میں ایک بابری مسجد بنائی جائے اور تاریخ کو زندہ رکھا جائے. اس سے زیادہ پر اثر ثابت ہوگا، اس سے زیادہ پر اثر ثابت ہوگا. لیکن آج لوگ گفتگو کرنے میں ڈر رہے ہیں، دعا مانگنے بھی ڈر رہے ہیں، کہنے بھی ڈر رہے ہیں. گویا تاتاریوں کا دور آج ہمارے اوپر آ چکا ہے. نہیں میرے بھائی، وہ دور ابھی نہیں آیا ہمارے اوپر، وہ دور نہیں آیا. آج بھی زمانہ ہمارے ہاتھ میں ہے. تھوڑی سی تدبیر کی ضرورت ہے. صرف مسجد کو آپ ایک دعوت سنٹر بناؤ، مسجد کو آپ ایک مرکز بناؤ، مسجد سے اپنی وابستگی کا ثبوت دو. سنت کے طریقے پر مسجدوں کو آباد کرو، غیر مسلموں کو مسجدوں میں آنے پر مجبور کر دو. آج یورپ میں یہ تحریک چل رہی ہے، امریکہ میں یہ تحریک چل رہی ہے، اور وہ لوگ آ کر ہمارے سے اسلامی لٹریچر لے رہے ہیں اور اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں اور جھونک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. آزادی سے اسلام قبول کرنے والے کو آزادی، اور وہ آزادی مسجد فراہم کرے. پھر بھی آپ یہ کام، یہ چند باتیں تھیں، یہ چند خیالات تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم کو، ہمارے دلوں کو تیری مسجدوں کی طرف پھیر دے. اے اللہ ہمارے جوانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو مسجدوں سے وابستہ فرما. اے اللہ تیرے گھروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رکھ اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. الہ العالمین ہمارے حال پر رحم کرم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہمارے ناتوا بازوؤں میں قوت و شوکت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو غلامی کی زندگی سے آزاد فرما. اے اللہ غلامانہ ذہنیت سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہر مسئلے کو تیری جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وسلم على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين والصحابه رضوان الله عليهم اجمعين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك المخلصين. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ریاض الجنہ سے چلو تو اس میں چلو. صحابہ کو تعجب ہوا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ریاض الجنہ کیا ہے اور یہ چلنا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریاض الجنہ اللہ کی مساجد ہے. جہاں پر بھی مسجد میں جائے تو تم مسجد میں داخل ہو جاؤ. اس میں چلو بولنے کا مطلب کیا ہے؟ کہاں تم اس میں جاؤ، سبحان اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، الحمدللہ کہو. یہ جملے کہنا مساجد کے اندر یہ چلنا ہے. جیسا ایک جانور ایک جنگل میں جا کر چلتا ہے، ایک مومن مسجد نظر آئی مسجد میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر چلتا ہے. ایک آخری حدیث جو ہم سب کو یاد کرنا ہے، طبرانی کی حدیث ہے. امام البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا سیکون فی آخر الزمان قوم یجلسون فی المساجد حلقا حلقا. عنقریب ایک ایسا زمانے عنقریب آخری زمانے میں کچھ لوگ مسجدوں میں آئیں گے حلقاً حلقاً، حلقے حلقے بنا کر بیٹھ جائیں. ایک گروپ ادھر، ایک گروپ ادھر، ایک گروپ ادھر، ایک گروپ ادھر، حلقاً حلقاً، حلقے حلقے بنا کر بیٹھ جائیں گے. وہ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے. امامہم الدنیا، اور مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی گفتگو کریں گے. ان کے سامنے دنیا ہوگی. فلا تجالسہم، ایسے لوگوں کے ساتھ تم مت بیٹھو. فإنہ لیس للہ فیہم
دلچسپی نہیں ہے. سبحان اللہ. غور کرو میرے بھائی, مسجد میں بیٹھنا ہے, تلاوت کرو, ذکر کرو, باقی صفائی کرو, کچھ نہیں تو سو جاؤ. حلقے بنانا, سیاسی گفتگو کرنا, یہ سب مسجدوں میں جائز نہیں ہے. ایسے لوگوں پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.